أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہوئی کہ اللہ نے اپنا مقدس مہینہ اس میں ہمیں زندگی گزارنے کا موقع نصیب فرمایا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مہینے سے بڑا فائدہ اٹھایا اور جو کچھ اپنے لیے کر سکتے تھے اللہ کی مدد سے وہ کر گزرے۔ اب اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ہم سب سے قبول فرما لے، اور اس کے بعد جو اب نیا مہینہ آ رہا ہے، اگلی زندگی کا مرحلہ آ رہا ہے، اس مقدس مہینے کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، یہ آنے والے رمضان تک پروردگار ہم سب کو نصیب فرماتے رہے۔ اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے۔ اگر ایسا عمل ہمارے اندر ہے جو ہمارے لیے محرومی کا سبب بن سکتا ہے، پروردگار اس عمل کو ختم فرما دیں، مگر اس مہینے کی رحمتوں کو، برکتوں کو ختم نہ فرمائے۔ پرانے زمانے میں جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے تھے، جب یہ مہینہ گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک یا پورے سال تک اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس مہینے میں جو عبادت ہم نے کی ہے اسے قبول کر لے۔ ایک مہینہ عبادت کر کے 6 مہینے دعا کرنا، یا ایک سال سمجھے 11 مہینے دعا کرنا کہ اللہ ہم سے قبول کر لے۔ مجھ جیسا بدبخت انسان تو شاید ایک مرتبہ بھی دعا نہیں کرتا ہوگا کہ اللہ مجھ سے اعمال کو قبول کر لے، اس لیے کہ ہم تو اعمال کرنے کے بعد بھی کپڑوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں قرآن میں ہے، پارہ 26 کا آخری صفحہ ہے، رات کو تہجد پڑھتے تھے، جب سحری کا وقت ہوتا تو اللہ کے سامنے روتے تھے اور گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ تہجد پڑھنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ نیکی کا کام ہے، لیکن پڑھنے کے بعد اللہ سے استغفار کرتے تھے، معافی طلب کرتے تھے۔ بہرحال عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں عبادت کی توفیق عطا کر لی۔ اللہ ان عبادتوں کا نور اگلے سال آنے والے رمضان تک باقی رکھے۔ لیکن ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں، شاید میں ہی ہوں، کہ میں عمل کا چور ہوں، میں عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور عمل نہ کرنے کے کچھ ہیلے اور کچھ بہانے شیطان نے میرے دماغ میں ڈال دیے، اور کچھ ہم جیسے انسان اپنے ماتحتوں کے اوپر زبردستی لاگو کر دیتے۔ پہلا مرحلہ لے لیں کہ شیطان ہمارے دماغ کے اندر طرح طرح کی باتیں ڈالتا ہے، اور ان باتوں کی وجہ سے میں نیک اعمال سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، نیک اعمال نہیں کرتا۔ یہ باتیں میں آج جان بوجھ کے اس لیے کر رہا ہوں، آج ہر آدمی نے موبائل پکڑا ہوا ہے اور موبائل کے بٹن استعمال کر کے سمجھتا ہے کہ حضرت جبریل میں ہوں۔ میرے بٹن دبانے سے میرے موبائل پہ جو آ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے اور بالکل برحق ہے، حالانکہ وہ کافر بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے؟ کافر بن رہا ہے، مگر
خوش اتنا ہے کہ میں نے جو اس اسکرین کے اوپر نکال لیا، دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اور مجھے کچھ انگریزی کے تھوڑے سے الفاظ آ گئے، اس دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی سمجھدار اور پڑھا لکھا ہے ہی نہیں۔ اب عمل نہ کرنے کا پہلا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ اجی تقدیر میں نہیں لکھا، تقدیر کا فیصلہ تو اللہ نے کر لیا ہے، اب عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات تو حدیث میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار نے مجھے ایک کتاب دی ہے جو آپ نے سیدھے ہاتھ میں دکھائی، فرمایا اس میں جنتیوں کے نام ہیں۔ پھر اپنے الٹے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک کتاب اللہ نے مجھے دی، سمجھے ایک فہرست، میں مطلب بیان کر دوں، فہرست، اس کے اندر جہنمیوں کے نام ہیں۔ تو جنتی بھی طے ہے، جہنمی بھی طے ہے۔ آج کل کا عقل پرست بھی کہہ سکتا ہے کہ جی عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور دو کتابیں پڑھے ہوئے یہ باتیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اجی تقدیر میں لکھا ہے جنتی ہے، دوزخی ہے، اب عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں عمل کریں؟ اسی کے ساتھ ایک بات اور جوڑتے ہیں، کیا جوڑتے ہیں؟ جی ہماری قسمت اور مقدر میں نہیں لکھا نماز پڑھوں، روزے رکھوں، زکوٰۃ دوں، حج کروں، یہ میری قسمت میں نہیں لکھا ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، تو صحابہ نے بھی فرمایا یا رسول اللہ ففیم العمل، اب اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں کریں عمل؟ میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی ہے اس کے بعد کا ٹکڑا ہے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر ہے۔ نبی نے فرمایا اعملوا، تم اعمال کرتے رہو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اشکال صحابہ کو بھی ہوا تھا، نبی نے فرمایا تم عمل کرو۔ اس سے دو باتیں سمجھا دی۔ پہلی بات یہ سمجھائی کہ تقدیر برحق ہے، اسی تقدیر میں، تقدیر کا مطلب اللہ کا علم ازلی جو ہمیشہ کا علم ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کوئی اور عجیب چیز نہیں ہے، اللہ کے علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، اسی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو جنتی ہے تو اس کے لیے جنت والے کام ہم نے آسان کر دیے۔ اسی لیے صحابہ سے فرمایا کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے، اعمال تمہارے سامنے ہیں، اب تم اعمال کرتے جاؤ۔ تو پہلی چیز سمجھائی کہ تقدیر کو برحق مانو، تقدیر برحق ہے۔ اور دوسری چیز یہ سمجھائی کہ تقدیر تمہیں یہ کہتی ہے کہ تم اعمال کرتے رہو۔ آج کسی انسان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں کہ پاؤں سے نہ وہ چل سکے اور ہاتھوں سے کچھ نہ کر سکے، ایسا کوئی ہے؟ کوئی انسان ایسا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر جو ہے وہ ہمیں عمل نہ کرنے پر مجبور نہیں کرتی کہ میں نے تجھے باندھ دیا ہے اب تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تقدیر کہتی ہے تو آزاد ہے، اللہ تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تو کون سا عمل کر رہا ہے، اچھا یا برا۔ اسی لیے صحابہ سے فرمایا اعملوا، عمل کرتے جاؤ۔ آج اگر ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ جی تقدیر میں لکھا ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو یہ اس کی عقل کی خرابی ہے، اللہ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تیسری بات اور سمجھ لیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ نے تمہاری روزی کے خزانے آسمان میں رکھے ہیں اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں دیں گے۔ اب ہاتھ پہ ہاتھ دے کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ کیا خیال ہے؟ اب شاید میری بات کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وہاں تقدیر کا رونا نہیں روتے کہ جی میری تقدیر میں اتنا لکھا ہے، مجھے بیٹھے بٹھائے مل جائے گا، محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ابھی ہم نے رمضان گزارا، عام دنوں میں 7 بجے دکان بند کرتے تھے، میں رمضان میں 3 بجے آ رہا ہوں، 4 بجے آ رہا ہوں، حالانکہ کام کچھ بھی نہیں ہے۔
میں نے شروع میں دو باتیں کہی. پہلی بات یہ کہی کہ کچھ باتیں وہ ہیں جس کی وجہ سے شیطان ہمارے دماغ میں ایسی باتیں ڈال دیتا ہے، ہم عمل نہیں کرتے. اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ ہم خود دوسروں کے لیے پابندی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کیسے بنتے ہیں؟ 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے مارکیٹ کا کام ختم ہے، مگر میں لالچی آدمی ہوں، 2 بجے تک 3 بجے تک 4 بجے تک خود بھی بیٹھا تھک رہا ہوں، اپنے نوکر کو بھی تھکا رہا ہوں. اب وہ اگلے دن روزہ نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ جی میں 3-4 بجے تو دکان سے جاتا ہوں، صبح 10 بجے جو ہے مجھے پھر جانا ہے، پھر پورے دن کام کرنا ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا. اس کو مجبور کس نے کیا؟ ہم نے کیا. ہے کہ نہیں ہم لوگ روکنے والے اعمال سے؟ ہماری اسی انڈسٹریل کے اندر اس رمضان میں اپنی سوچ بتاتا ہوں، 80% فیکٹریوں کے اندر کام نہیں تھا، لیکن سیٹھوں نے مزدوروں کو باندھ کے رکھا، ان کو آرام سے بٹھا کر تنخواہ دیں. کیوں؟ اپنا سیزن یہ 2 مہینے پہلے پورا کر چکے تھے. لیکن لالچ ایسی لگی ہے، نہ خود روزے رکھتے ہیں نہ دوسروں کو رکھنے کے لیے ہم موقع فراہم کرتے ہیں، ان کو بھی روکتے ہیں. تو اب ہم بھی روکنے والے ہیں کہ نہیں یہ لوگوں کو؟ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی شیطان ہمارے دماغ پر حملہ کرتا ہے، کبھی ہم جیسے لوگ اپنے جیسے انسانوں کو ایسی مصیبت اور پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، اس کو نماز سے بھی نکال دیتے ہیں، روزوں سے بھی نکال دیتے ہیں. کیا ہے؟ ایک لالچ بھری ہوئی ہے. تو یہ بات تقدیر میں بھی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے تمہاری روزی کا وعدہ کیا ہے، بیٹھے رہنا چاہیے، کیوں ہم محنت کر رہے ہیں؟ یہی کام ہم نے دین میں لے کے آنا ہے. نماز بھی پڑھنی ہے، نماز نہیں نمازیں پڑھنی ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، زکوٰۃ بھی دینی ہے. جتنے اللہ تعالیٰ نے احکامات ہم پر لاگو کیے ہیں اس کو انشاءاللہ پورا کرنا ہے. تقدیر کا رونا نہیں رونا. ایک بات اور سننے کو ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ آج ہمارا جوان بڑی ڈھٹائی سے کہتا ہے، اجی کون شریعت پہ عمل کر رہا ہے؟ آپ ہمیں شریعت 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 کرتے جا رہے ہو، کون عمل کرتا ہے شریعت پہ؟ مطلب دوسرا اگر کنویں میں چھلانگ مارے گا تو میں بھی اس کے ساتھ ماروں گا، کہوں گا جی وہ مار رہا ہے. کیا خیال ہے؟ کیسا شیطان جو ہے ہمیں پہاڑا پڑھاتا ہے. کیا بات زبان پر ہے؟ یہ جو شریعت پہ عمل کون کرتا ہے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آج سے 5-6 سال پہلے مسجد کے اندر موبائل بج جاتا، اس کونے سے بھی آواز آتی، ادھر سے بھی آتی، ادھر سارے چیخ رہے ہو تو کیا کر رہا ہے؟ اور آج میرا اپنا موبائل بجتا ہے، خدا کی قسم ذرا بھی شرم اور حیا مجھے نہیں آتی. مجھے ایک مسجد کی کمیٹی والوں نے کہا، اس کے کمیٹی کا آدمی تھا، مجھے خود کہا اس نے، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، کہنے لگے مولوی صاحب آپ موبائل کا اعلان کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی مسجد کے اندر ختم کر دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے. ایک بیٹا اگر باپ کی باتیں نہ مانے، باپ اس کو نصیحت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، تو کیا وہ باپ اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ میرا بیٹا نہیں مانتا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ لاجک کیسے پیش کرتے ہیں نا ہم لوگ، شیطان کیسے ہمارے دماغ کے اندر ڈالتا ہے. آج کیا بات ہے؟ اجی شریعت پہ کون عمل کر رہا ہے؟ ہم شریعت پہ عمل کریں، چھوڑو یہ باتیں پرانی ہو گئی. یاد رکھیے اگر یہ سوچ بنی ہوئی ہے، میں ایک آیت کا مفہوم بیان کرتا ہوں، ترجمہ نہیں کرتا، مفہوم بیان کرتا ہوں. اس میں پروردگار نے فرمایا کہ یہ جو ایمان کے خلاف کام ہے، عبادات نہ کرنا، کفر اختیار کرنا، شرک کرنا، اس کو جب تم کرو گے تو قیامت کے دن جتنے بھی ایسے لوگ ہوں گے سب کو عذاب میں شریک کر لیا جائے گا. پارے 25 کے اندر پڑھیے، موجود ہے، یہ پارے 25 کے اندر موجود ہے. سب عذاب کے اندر شریک ہوں گے. اس لیے یہ نہ سوچئے کہ جی وہ عمل نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں. ایک بات اور ہمارے دماغ میں ہے کہ تیسری بات آ رہی ہے، کیا ہے جی؟ اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ مجھے معاف کر دیں گے. میں پارے 24 کا آخری صفحہ اس کا ایک حصہ پڑھتا ہوں. پروردگار نے اپنے بارے میں فرمایا
لذو مغفرت، پروردگار کی ذات وہ ہے جو معاف کرنے والی ہے اور دردناک قسم کا عذاب بھی دینے والی ہے۔ اب کدھر جانا ہے؟ ہم نے تو ایک ہی بات کا سہارا لیا ہے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ اس آیت کے اندر کہہ رہے ہیں وذو عقاب علیم، دردناک قسم کا عذاب دینے والے بھی ہیں وہ اللہ۔ ایک آنکھ سے نہ دیکھیے اللہ کو، دونوں آنکھوں سے دیکھیے۔ یہ شیطان کی ایک چال ہے جو ہمیں نیک کام سے دور کرتی ہے۔ کیا ہے جی؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم ایسے لوگ جو اللہ کی مان کر چلنے والے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، ان کی تعریف کرتا ہے۔ یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، دل میں امید بھی ہوتی ہے اللہ قبول کر لے گا میری دعا، اور ڈر بھی ہوتا ہے کہ شاید اللہ قبول نہ کرے۔ نیک لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں امید بھی ہوتی ہے اللہ قبول کر لے گا، اور ڈر بھی ہوتا ہے کہ شاید اللہ قبول نہ کرے۔ آج ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، کیا؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جوتا پھیرتے ہیں تو صحیح سے پھیرتے ہیں، پہلے مہلت دیتے ہیں، پہلے مہلت دیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے دل کے اندر امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، اور جن کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے کہ اللہ قبول نہیں کریں گے، پارہ 21 کے اندر ان کی کیفیت بیان کی۔ ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، وہ بستروں سے دور ہوتے، کیوں؟ ان کے دل میں خوف خدا ہے اور امید بھی ہے کہ اللہ قبول کر لیں گے، اور یہ ڈر بھی ہے کہ اللہ قبول نہ کرے۔ ہم تو اعتماد کیے بیٹھے، آرام سے مزے کر رہے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں۔ لہذا دنیا کی زندگی میں ہمیں مطمئن نہیں ہونا۔ پروردگار نے ایک ہی آیت کے اندر اپنی دونوں کیفیت بیان کر دی کہ اگر میں معاف کرنے والا ہوں تو دردناک قسم کا عذاب بھی دینے والا ہوں۔ اللہ ہم میں سے کسی کو نہ دے، لیکن خوف ہونا چاہیے تاکہ شیطان ہمیں بہکا نہ سکے۔ اس میں لوگوں نے کچھ اور ترقی کی، اور ترقی کرتے ہوئے ایک بات اور کہی کہ اگر جی سارے ہی لوگ نیک بن جائیں گے تو اللہ کی خدائی ظاہر کہاں ہوگی؟ کیا مطلب ہے کہ ہم سب گناہگار، فاسق، فاجر، بڑے بڑے جرم کر کے اللہ ہم کو سزا دے، تبھی اللہ کی خدائی ہم پر ظاہر ہوگی؟ اللہ ہمیں بھر بھر کے جوتے مارے تبھی ہم پر خدا کی خدائی ظاہر ہوگی؟ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کی خدائی اپنے بندوں کو انعامات دینے سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ کی خدائی اگر کسی کو عذاب دینا چاہیں، سزا دینے چاہیں تو اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیں پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سنبھلنا ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر جو یہ غلط خیال آ بیٹھا ہے اس کو دور کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات کہی جاتی ہے، وہ بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی جہنم جو ہے وہ کیسے بھری جائے گی؟ کیا بات ہے، کتنی بڑی جرت کی بات ہے نا جو ہماری زبان سے نکلتی ہے۔ اگر اللہ سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیں تب بھی اس جہنم کا پیٹ نہیں بھرنا۔ میں ایک روایت کا مطلب بیان کرتا ہوں اپنے الفاظ میں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور اضافہ کروں؟ کہیں گے اور اضافہ کروں؟ جہنم کہے گی اور اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس کے اندر رکھیں گے تو وہ جہنم کہے گی قط مطلب بس، بہت ہو گیا۔ جہنم ہم انسانوں سے نہیں بھرے گی، وہ بہت وسیع ہے، وہ اگر بھرے گی تو خدا کی قدرت سے بھرے گی۔ ہم جرت نہ کریں ایسی کچی باتیں کرنے کی۔ کچھ لوگ بہت ہی جری ہو جاتے ہیں، ان کی زبان سے دو باتیں نکلتی ہیں۔ پہلی بات یہ نکلتی ہے اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا ہے؟
او بھائی جب تو کچھ نہیں تھا، نہ گندے پانی کی صورت میں تھا، اور جب تو گندے پانی کی صورت میں بھی آیا تو تیرے اندر سمجھ کون سی تھی؟ اگر تیرے اندر سمجھ ہوتی تو اللہ سے کہہ دیتا کہ مجھے پیدا ہی نہ کرو، تیرے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے تو احسان کیا تجھے انسان بنا کر دنیا میں بھیج دیا، اور آج تو اتنی بڑی جرت کر کے کہتا ہے کہ خدا نے پیدا ہی کیوں کیا؟ کیسے ہیلے بہانے ہیں ہمارے پاس، جان چھڑانے کے بہت سارے طریقے ہمارے پاس ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری بات کیا کہی جاتی ہے کہ جی ہمیں اعمال ہی کرنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا جو ہمیں نیک کام کرنے سے روکتا ہے؟ یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہماری زبانوں پر آتی ہیں، لیکن کوئی سناتا نہیں ہے، اس لیے ہمارے دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے۔ یہ جو اب اکثر ایک بات کہتے ہیں نا جی تقدیر میں لکھا ہے، تقدیر میں لکھا ہے، تقدیر میں یہ ہے کہ نماز، یہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، ہماری زبان سے بے دھڑک نکلتا ہے، یہ میری قسمت میں نہیں ہے، یہ میری قسمت میں نہیں ہے۔ تیری قسمت میں تو کھانا بھی نہیں ہے، جب آتا ہے تو دونوں ہاتھ سے کھاتا ہے، تیرا بس نہیں چلتا دونوں پاؤں بھی استعمال کرنا شروع کر دے، وہاں قسمت تجھے یاد نہیں آتی، اس لیے کہ تیرا مطلب ہے۔ جہاں خدا کی بندگی آتی ہے وہاں تجھے قسمت یاد آتی ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی ہمیں پیدا کیوں کیا تھا؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا، جو لوگ پارے 29 کی پہلی سورت پڑھتے ہوں گے اس کے شروع میں ہی پروردگار نے فرمایا ہم تمہاری زندگی اور تمہاری موت کو آزمانا چاہتے ہیں۔ کس چکر میں؟ کہ تم میں سے کون ہے جو ہمارے پاس اچھا عمل کر کے آئے گا۔ ہم نے تمہاری زندگی آزمائش بنائی ہے، اور اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا شیطان تمہارا دشمن ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کو دشمن سمجھو، اللہ نے قرآن میں ہی سمجھایا جب اس شیطان نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو راستے سے ہٹاؤں گا، ان کو بہکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے انسانوں کو سمجھا دیا اس کی باتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں، یہ جو کچھ کرنا چاہے کان ضعیفا، اس کی ساری تدبیریں کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کتنے پیارے انداز میں ہم کو سمجھایا اللہ نے۔ اس نے قیامت تک مجھ سے مہلت مانگ لی، میں نے دے دی۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، میں نے یہ بھی قبول کر لیا، لیکن اس کے مکر کو، اس کے جال کو میں نے کمزور رکھا ہے، یہ مضبوط نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پروردگار نے فرمایا کہ اس کا مکر اور اس کا فریب، اس کا قابو پانا ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں۔ شیطان کا بس ان پر نہیں چلتا۔ آج اگر ہم پر چل رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ماشاءاللہ اچھے کام کریں، ان کی بات نہیں کر رہا، سب سے بڑی نشانی مسجد میں آنے کے باوجود میں نماز سے محروم ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا، رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود روزہ نہیں رکھ سکتا، صاحب نصاب ہونے کے باوجود میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس سے بڑی کوئی پکڑ ہوگی؟ باتیں تو بہت ہیں، وقت ہونے والا ہے۔ آخری ایک بات کیا کہ بات ختم کرتا ہوں۔ آج لوگوں نے عمل سے جان چھڑانے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ مولوی تو لڑتے رہتے ہیں، یہ ایک بات پہ فٹ ہی نہیں ہوتے، تو ہم کس پہ عمل کریں؟ یہ مولوی یہ تو لڑتے ہی رہتے ہیں، یہ تو کسی ایک بات کے اوپر متفق ہی نہیں، ہم کیسے عمل کریں؟ چلو بھائی، جن باتوں پر متفق نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، جس پر متفق ہے اس پہ تو عمل کر لو۔ کوئی مولوی کہتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ کوئی مولوی کہتا ہے کہ روزے فرض نہیں ہے؟ رکھو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ رکھو۔ کسی مولوی نے کہا کہ حج فرض نہیں ہے، کسی مولوی نے کہا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس پر تو سارے متفق ہیں، اس پہ تو عمل کر لو، کیوں نہیں کر رہے؟ جو اختلافی باتیں چھوڑ دو۔ اب کل قیامت میں اللہ پوچھے تو کہہ دینا اللہ جو جن باتوں پہ یہ متفق تھے وہ تو ہم نے لے لی، اور جن پر یہ لڑ رہے تھے ہم نے چھوڑ دی۔
کم از کم ایک بہانہ تو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں. آپ زیادہ اعتماد کرنے والے ہیں اور زیادہ ہی تحقیق کرنے والے ہیں، مولویوں کو چھوڑیے، خود مولوی بن جائیے. اللہ رسول کا دین موجود ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن بھی موجود ہے، نبی کی احادیث بھی موجود ہے. ٹائم نکال کے خود مولوی بن جائے. خود نہیں بن سکتے، اپنے بچے کو بنا لے. جب آپ کا بچہ بالکل مضبوط علم پڑھ کے آئے گا تو پھر اس سے پوچھ رہے نا، ہاں بھائی بتا اب کیا کرنا ہے. لیکن ان میں سے ہم کسی پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور عمل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے عمل کرنا ہی نہیں ہے. یہ شیطان جو ہے یہ چالے چل رہا ہے. اور جب سے یہ موبائل کی بھرمار آئی ہے، موبائل کے 2 بٹن ہم نے چلانا شروع کر دیے، اس کے بعد سے تو ہمارا حال ہی کچھ اور ہو گیا ہے. ایک مرتبہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے. میں ویسے کسی کو چھیڑتا نہیں ہوں، میری عادت نہیں ہے، لیکن جو ہماری چابی بھرتا ہے پھر اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. اس نے بات یہ شروع کی، کہنے لگا کہ یہ جو حافظ قرآن بچہ بناتے ہیں یہ 10 آدمیوں کی قیامت کے دن سفارش کرے گا. میں نے کہا جی اللہ کے نبی کی حدیث میں یہ بات موجود ہے. اب مسئلہ کیا تھا؟ وہ ایک کالج کا پروفیسر تھا. اب اپنی پروفیسری کیسے جھاڑے؟ میں نام نہیں لیتا، شاید آپ میں سے بعض لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے. میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا، بعد میں کسی کو شوق ہو میرے سے آ کے پوچھ لے، بتا دوں گا انشاءاللہ. کہنے لگا کہ پتہ نہیں یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں. تو پہلے تو میں نے اس کو دیکھا علامہ اقبال بن کر کے، ماشاءاللہ کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا آپ کا بچہ حافظ ہے؟ کہنے لگے ہاں حافظ ہے. تو میں نے کہا آپ نے بھی اسی حدیث کو سن کر کے اپنے بچے کو حافظ بنایا تھا. اب چپ. اس وقت آپ نے تحقیق نہیں کی تھی کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس وقت آپ کر لیتے. اب چپ، کوئی جواب نہیں ہے. یعنی اپنی پروفیسری جھاڑنی ہے، بتانا ہے میں پڑھا لکھا ہوں. پڑھے لکھے نہیں ہو، جاہل ہو. دین کے اندر جو بولے پرلے درجے کا جاہل انسان ہے، پرلے درجے کا جاہل انسان ہے. صحابہ کو نبی کے سامنے 12 سوال کرنے دیے، 12 کے 12 قرآن میں موجود ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ یہ قرآن میں موجود ہے. 12 سوال کیے، اس کے بعد پابندی لگا دی تم سوال نہیں کر سکتے. پھر نبی جو ضرورت محسوس ہوتی خود دیا کرتے تھے، یہ لو یہ لو یہ لو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. یہ ساری چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں یہ ہمارے عمل کے لیے بتائی گئی ہیں، یہ ہیلے بہانے نہیں چلتے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے اور دین پر عمل کرنے والا بنا دے.